وائزین کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز، وائزین کے جو کردار ہیں اور ان کے بارے میں کچھ بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا تھیولوجیکل بیس جو ہم وائزین کی ذمہ داری اور ہمارے کردار کی بنتی ہے اس کی بات کریں گے. کچھ مولانا حاضر امام کے فرامین کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی پریکٹس کو، اپنی ذمہ داری کو بہتر بنانے کے لیے ہم جو اپنی فیملی کے ساتھ آج مل بیٹھے ہیں اس میں ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کیا اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں. قرآن شریف کی یہ آیت ہے کہ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ آپ میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائے، اچھی باتوں کا حکم دے اور برائیوں سے منع کرے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی جو منشا ہے کہ ایسے لوگ، ایسا گروہ ہونا چاہیے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا ہمیشہ حکم تلقین کرتے رہیں اور بری باتوں سے منع کرتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہی یہ کام ہے جو انسانیت میں ادا کی جاتی ہے. دوسری آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ باتوں میں اس سے زیادہ اچھی بات اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے. اس سے اچھا کام اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کرے ساتھ ساتھ، اور یہ کہے کہ میں تسلیم کرنے والوں میں، مسلمین میں سب سے پہلا ہوں یا میں اس میں شامل ہوں. سورۃ العصر ہم سب پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے وقت کے استعمال کے بارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جو حق کی تلقین کرتے رہے اور وہ لوگ جو صبر کی تلقین کرتے رہے. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ نقصان میں نہیں ہے، جن کے پاس ایمان ہے، عمل ہے، اور جو صبر اور حق کی تلقین کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کا بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں. اسلام میں جو دعوت کا منصب رہا ہے یا دعوت کا عمل رہا ہے وہ بنیادی رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی کے نام سے یاد کیا ہے. آپ کی بہت ساری صفات میں سے ایک یہ کہ داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانے والے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں. ظاہر ہے جو بھی دعوت کا کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں اندھیرے میں ایک چراغ بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی راہ کو روشن کرتا ہے. ابتدا میں جو قرآن آیت ہم نے قاری صاحب سے سنی، اس میں حکمت کی بات کی گئی، اور دعوت کے کام میں حکمت کے استعمال کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. 3 لیولز پہ دعوت ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کیٹیگری کے لوگوں سے آپ کا سامنا ہے، کن سے آپ بات کرتے ہیں. جو فرسٹ کیٹیگری، جو بیسٹ کیٹیگری ہے وہ وزڈم ہے کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. باقی جو بحث پہ الجھتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں بھی شرافت سے بحث کر کے اور پھر اٹھ جاؤ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے بلایا کرو. حکمت کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ آتا ہے جو واعظ کرتے ہیں، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی اچھی نصیحتوں کے. ہم نارملی نصیحت کرتے ہیں جماعت میں، تو اچھی نصیحتوں کے ذریعے بلایا کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئے، ڈسپیوٹ بھی ہوتا ہے، بحث کرنے کی بھی نوبت آئے، تو بحث کرنے میں بھی اچھائی کے پہلو کو، احسن کے پہلو کو، ڈسنسی اور شرافت کے پہلو کو نہیں چھوڑنا. جادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ اگر آرگیومنٹ بھی کرتے ہیں تو اس میں جو بہترین طریقہ ہے، بجائے الزام تراشی کے، بجائے ججمنٹل ہونے کے، اپنا موقف انسان بیان کرتا ہے، اپنی سوچ بیان کرتا ہے، اور دوسروں کی رائے کا ساتھ ساتھ احترام بھی کرتا ہے. جیسے قرآن کا یہی فلسفہ رہا ہے
کہ لکم دینکم ولی دینی، سب کچھ کہنے کے بعد حضور نے یہ بھی فرما دیا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تمہیں تمہارے اعمال کا جواب دینا ہے، مجھے میرے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ہمارے طریقے میں دعوت تھرو آؤٹ ہسٹری آپ جانتے ہیں کہ ایک فنڈامنٹل پریکٹس انسٹیٹیوشن کا حصہ رہا۔ امام علیہ السلام دعوت کا کام کرتے رہے، ائمہ نے خاص طور پر دعات کا انسٹیٹیوشن بنایا، دعات کا ڈیزگنیشن بنایا، دائیوں کا ڈیزگنیشن رہا، پیروں کا ڈیزگنیشن رہا، اور آج تک وہ سلسلہ ہمارے جماعت میں ہمارے وائزین کے ذریعے سے، مشنریوں کے ذریعے سے جاری ہے۔ یہ جو وائزین یا مشنری کا جو کام، دعوت کا جو کام ہم انجام دے رہے ہیں، امام زمان کے دل میں، امام زمان کے ذہن میں اس کا بہت ہی زیادہ احترام ہے، بہت ہی زیادہ اس کی عزت ہے، ہائیسٹ لیول پہ امام اس دعوت کے کام کو لیتے ہیں۔ اور ہمارے طریقے میں بھی آپ جانتے ہیں ہمارے پاس بہت سے لیول کے ٹائٹلز ہے، بہت سے ڈیزگنیشن ہے، مگر آپ کسی وزیر یا کسی اکاؤنٹ کا نام آنے پر اپنا سر نہیں جھکاتے ہیں۔ آپ کسی دیوان، وزیر یا اکاؤنٹ کے نام آنے پر آپ اپنا سر نہیں جھکاتے ہیں، مگر کوئی سید یا پیر کا کلام آپ سنتے ہیں تو احتراماً ایک ڈیوٹی سمجھی جاتی ہے کہ وہ روحنا فداؤ، ہماری روح آپ پر فدا ہے، ہماری جان آپ پر فدا ہے، آپ کا کلام ہمارے سر آنکھوں پر ہے، فوراً ہم جھک جاتے۔ ایک جسچر، ہمارا ایک ریلیجس جسچر ہوتا ہے کہ ہم ان کا جو احترام ہم پر ہے فوراً ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، مگر وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دعوت کا کام انجام دیا، جو داعی ہے، جو پیر ہے، جو حجت ہیں، جو سادات ہیں۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا احترام ان دعوت کے کام کو حاصل ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ان کی تعلیم اور ان کا کلام ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم جماعت خانہ میں وہ روحیں ہمارے ساتھ، ان کی تعلیمات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، وہ روحیں ہمارے ساتھ ہمارے طریقے کی پریکٹس میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس دعوت کے کام میں انوالو ہیں، یہ شعبہ اپناتے ہیں آنرری کیپیسٹی میں یا پروفیشنل کیپیسٹی میں، اپنی پرسنل لائف کے سیٹسفیکشن کے لیے ایک بہت ہی اچھا شعبہ ہے۔ اس میں انسان کو ذاتی سکون اور ذاتی سیٹسفیکشن بہت ملتا ہے، زندگی بامعنی بنتی ہے۔ زندگی بامعنی بننے کا ایک بہت بڑا عنصر، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے سنا، وہ یہ کہ اچھا ہے کچھ لے جانے سے دے کر ہی کچھ جانا۔ تو ہم کیا دے کر جاتے ہیں؟ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کسی ایک بھی شخص کو، مولا کے ایک بھی مرید کو، اس کی زندگی میں we have made a difference in someone's life، جس کو ہم کہتے ہیں، کسی کی زندگی میں ہم نے کوئی فرق کا پیغام لے کر گئے، ان کی زندگی کے موڑ کو بدلنے میں، یا وہ ہم سے آ کر کہے کہ یار آپ کی بات سن کے آج میرے دل کا اندھیرا دور ہو گیا، مجھے روشنی نظر آئی ہے، شکریہ کہ آپ نے میرا یہ کام کر دیا۔ پرسنل سیٹسفیکشن اس کام سے ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے، لائف ہماری پروڈکٹیو بن جاتی ہے، ہماری اپنی جو روحانی زندگی ہے اس کو انہینس کرنے میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں بھی یہ ایک بہت ہی اچھا شعبہ ہے ہمارے لیے، کہ جب ہم خود فار ایگزامپل جو پروڈکٹ ہم بیچ رہے ہیں، اگر وہ پروڈکٹ ہم خود استعمال کرتے ہیں، ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ جتنے لوگ ہماری جماعت میں بیت الخیال کے مکھیان کامریانی بنے، تو ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی اس خدمت کے دوران آتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو روحانیت کے ڈگر پہ ڈال دے۔ اور ایسا ہوا ہے، جو شاید کبھی ریگولر جماعت خانے جانے والے نہیں تھے، مگر ان کو بیت الخیال کا مکھی بنا دیا گیا یا مکھیانی بنا دی گئی، کامڑیا بنا دیا گیا، اور اس دن سے ان کے لائف اسٹائل چینج ہو گئے ہمیشہ کے واسطے، کہ وہ بیت الخیال میں ریگولر جانے لگے۔ تو آپ دیکھیں بعض اوقات بعض ذمہ داری سر پہ آنے کی وجہ سے اس کے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے وہ شخص خود ہی ہوتا ہے۔ تو جو پیغام ہم جماعت کو دیتے ہیں، اس پیغام کو اپنی ذات پہ نافذ کرنے کا ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے کہ جس سے ہم اپنی روحانیت کو ترقی دیں۔ جماعت کو ہم ایک روحانی لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں۔ امام نے خود اپنے فرمان میں آپ جانتے ہیں کہ دو ٹرم یوز کیا ہے، ایگزوٹیرک لیڈرشپ اینڈ دا ایسوٹیرک لیڈرشپ۔ وہ باطنی
the leadership that comes from the soul, that comes from heart, that comes from light. تو یہ وہ لیڈرشپ ہے کہ جس کا ایز سچ کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے, کوئی آفس نہیں ہے, مگر یہ وہ لیڈرشپ ہے جو ہم پرسن ٹو پرسن جو ہمارے ٹچ میں آتے ہیں ان کی ہم روحانی رہنمائی کرتے ہیں, اور یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اور ایک بہت بڑا فیض ہے جو ہماری زندگی میں ہمیں حاصل ہوتا ہے. وائزین کا جماعتوں کے ساتھ ایک بہت اسپیشل تعلق ڈیولپ ہوتا ہے, مکی کامڑے صاحبان کا ہوتا ہے, جیسے وہ پرسن ٹو پرسن جماعت کے حالات سے واقف ہوتے ہیں, مگر وہ ان کے پاس ایک ٹائم فریم ہوتا ہے 3 سال 6 سال 9 سال, اس کے بعد ان کی ذمہ داری بدلتی ہے. مگر وائزین اگر کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ, اپنی ذمہ داری کے ساتھ لائف ٹائم کے لیے, تو پوری زندگی بھر کے لیے جماعت کے بعض افراد کے ساتھ ان کا ایک خصوصی تعلق ڈیولپ ہوتا ہے, 1 to 1 بیسس پر. کہ آپ شاید فالو اپ کر سکتے ہیں بعض لوگوں کی زندگی میں جو آپ کے ٹچ میں آئے, جو آپ سے رہنمائی مانگتے, ہدایت مانگتے ہیں, تو آپ ایک مینٹر کی طرح یا ایک بھلے آپ کی عمر کچھ بھی ہو مگر ایک بزرگ کی طرح, ایک غمخوار کی طرح, ایک حامی کی طرح, ایک پلر کی طرح آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو وہ فوراً سپورٹ ڈھونڈتا ہے اور فوراً ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو ہمارے اس کام میں موجود ہے, اور ہم کسی کی زندگی میں فرق لا سکتے ہیں, کیونکہ اکثر جماعت جو 2 طریقے سے ہم جماعت میں انٹریکٹ کرتے ہیں, ایک تو ہم جماعت واعظ کی صورت میں انٹریکٹ کرتے ہیں, اور ایک ہمارا جماعت کے ساتھ انڈیویجول بہت سی باتیں جو آپ واعظ میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں, بہت سی باتیں جماعت ذاتی طور پہ بعد میں ہمارے پاس آتے ہیں, ملتے ہیں, اور آپ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ نیگوشیٹ بات کرتے رہتے ہیں. تو ہم کسی کی زندگی میں فرق لا سکتے ہیں, اور آپ میں سے ہر ایک کو اس بات کا تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ سے مشورہ کرنے کے بعد لوگوں نے اپنی زندگی میں کافی سکون اور راحت محسوس کی ہوگی. اگر ہم سوال پوچھیں کہ بھئی بہترین زندگی کی کیا علامت ہوتی ہے, یا کون سی زندگیاں قابل رشک ہوتی ہے کہ بھئی جس کا احترام ساری دنیا میں کیا جاتا ہو مجموعی طور پہ, تو فوراً ہمارا دھیان بھئی یہ تو انبیاء کی زندگیاں ہوتی ہے, یا ائمہ کی زندگیاں ہوتی ہے, ولی اولیاء کی زندگیاں ہوتی ہے, یہ قابل رشک زندگیاں ہیں. چونکہ ہر جگہ ان کا احترام ہوتا ہے, ان کے ناموں پہ لوگ صلوات پڑھتے ہیں, ان کے ناموں پہ سلام و درود پڑھتے ہیں, تو وہ بہترین زندگیاں ہیں. اب ان بہترین زندگیوں کی علامت کیا ہے, کیوں ان کی زندگیاں قابل احترام ہے, کیا کیا ان لوگوں نے, کیا کور میسج ان کی زندگی کا کیا تھا. کوئی کسی بادشاہ کے نام پہ درود و سلام نہیں بھیجتا ہے, مگر ایک ایسے رسول کے نام پہ شاید دنیا پہ بظاہر ان کے پاس کچھ نہ بھی ہو, دنیا میں انتہائی غربت کی حالت میں ہو, مگر درود و سلام اور دعاؤں کا اور ریورنس کا ان کے پاس بڑا خزانہ ہوتا ہے. تو کیا چیز ہے جو ان کی زندگیوں کو قابل احترام بناتی ہیں, قابل رشک بناتی ہے؟ ڈیڈیکیشن. امرت لصلاح دنیاکم و نجات آخرتکم, میں تمہاری دنیا کی بھلائی اور آخرت کی نجات کے واسطے بھیجا گیا, میرا کام یہ ہے, تم لوگوں کے واسطے کام ہے. ہم نے اپنی زندگی اپنے روحانی بچوں کی بھلائی کے لیے وقف کی ہے, جس طرح ہمارے دادا جان نے کیا تھا. تو فل لائف ڈیڈیکیٹڈ, وہ زندگی مطلب وہ زندگی جو دوسروں کی بھلائی کے لیے, دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے, دوسروں کے واسطے جی جائے, وہ زندگی بہترین زندگی میں شمار ہوتی ہے. اور وہ زندگی جینے کا ہمیں موقع ملتا ہے اگر ہم ہمارے اس کام کے ساتھ بھرپور طور پر وفاداری رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک کی زندگی اسوۃ حسنہ ہے, کہ آپ ان کی زندگی کو بہترین نمونہ کے طور پر لیتے ہیں, اور اس بہترین نمونہ میں کیا ہے کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا. وائزین کے بارے میں چند فرامین جو ہم بار بار سنتے رہیں, محض آپ کو میں ریمائنڈ کرا دوں کہ پہلے دعوت کے منصب ہوا کرتے تھے, داعی اور حجت, وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں دعوت کا کام انجام دیتے تھے. پھر مولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ اسماعیل ایسوسیشن, آپ میں سے بہتوں کو معلوم ہوگا کہ اسماعیل ایسوسیشن طریقہ بورڈ کا پرانا نام ہے, اور اسماعیل ایسوسیشن کا پرانا نام ریکریشن کلب انسٹیٹیوٹ ہے.
تو ریکریشنل کلب انسٹیٹیوٹ، اس کے بعد اسماعیلیہ ایسوسیشن، اور اب طریقہ بورڈ. یہ مولا فرماتے از چیف سکسیسر آف فارمر اسماعیلی داعیز اینڈ مشن، کہ جو ہمارے ماضی کے داعیز تھے اور جو مشن تھا اس کے جو چیف سکسیسر ہے آج ان کے جانشین اسماعیلیہ ایسوسیشن. یہ کتنا عجیب سا مولا کا میسج ہے، جہاں چائلڈ مورٹیلٹی کے بارے میں امام نے میسج دیا ہے کہ بچوں کی اموات کی شرح میں کمی ہونی چاہیے، کیونکہ جتنے بچے یہاں بچاتے ہیں وہ صرف جانیں نہیں ہیں بلکہ روحیں ہیں، اور ان روحوں میں سے کوئی مشنری بن سکتا ہے. اب دیکھیں میسج وہاں ہے، ایکچولی ہیلتھ سینٹر کا میسج ہے. ہیلتھ سینٹر کو میسج دیا گیا ہے چائلڈ مورٹیلٹی پہ کہ بھئی بچوں کی اموات کی شرح کم ہونی چاہیے، اور ایچ سول ایچ چائلڈ سیوڈ مے بی سم ڈے اے مشنری، کہ وہ خدا اور رسول کے دین اور مولا علی کے دین کی تعلیم دینے والا مشنری بن سکتا ہے. آپ دیکھیں اس ہیلتھ کے میسج کو بھی امام نے، اور یہاں بھی امام نے میرے خیال سے جو زندگی کا کوئی بہترین زندگی ہونے کا تصور ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ اگر کوئی پہنچ سکتا ہے، مولا فرماتے بچاؤ جانے، شاید کوئی اس میں سے مشنری نکل آئے، تو کتنی بڑی دولت ہوگی یہ جماعت کے واسطے. The missionaries have devoted their lives to the service of the Imam and the Ismaili faith. They deserve from my spiritual children respect, but even more so affectionate thought کہ جماعت کی طرف سے ہمارے وائزین کو، مشنریز کو رسپیکٹ اور مشفقانہ خیال ملنا چاہیے. جو فرمان شروع میں پڑھا گیا کہ وائزین اصحاب کے طور پر جماعت میں خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ اس کا ایک ٹیکسٹ ہے. اگین یہاں وائزین کے لیے مولا نے فرمایا کہ وہ جو لوگ اپنا ٹائم دیتے ہیں اس مذہب کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو تعلیم آپ دیتے ہیں the examples are set worthy of high cost to which you are giving your time and attention. کہ جو خدمات آپ انجام دیتے ہیں اس کی شایع نشان ہو. Your ideal should be to devote most of your time to the service of Ismaili faith, and you should consider the work allotted to you your sacred duty and perform it to the best of your ability. یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہم اسے ایک مقدس ذمہ داری سمجھے اور اپنی بار بار مولا فرماتے اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرے. سرکار مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے یہ پیغام گلگت بلتستان میں وائزین کی ملاقات کے موقع پر وزیر قاسم علی محمد جعفر نے یہ ہمیں، انفیکٹ میرے پاس یہ پورا فرمان، میری خوش قسمتی ہے کہ وزیر قاسم علی محمد جعفر کی ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں میرے فائل میں یہ فرمان موجود ہے. مولا نے فرمایا کہ ہم آپ کو دعا و برکات فرماتے، اس کام سے آپ کو خوشی محسوس ہو، آپ ایک مثالی زندگی گزارے. اینڈ وائزین آر دا پلرس آف فیتھ. وائزین عقیدے اور ایمان اور مذہب کی پلرس ہیں. یہ بہت ہی اہم فرمان ہے. اگر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بلڈنگ میں پلرس کا کیا کردار ہوتا ہے، بلڈنگ کو کھڑے رکھنے میں، بلڈنگ کو مضبوط رکھنے میں پلرز کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. تھوڑا سا پلرز کے بارے میں آگے ہم چند ایک حوالے سے ضرور بات کریں گے. ہم اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ وائزین مشنریز جماعت پہ پلرز کے طور پر ہے. جب خدا نہ خواستہ کوئی بلڈنگ ہلنے لگتی ہے، زلزلے میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ڈراپ، کور اینڈ ہولڈ، جھک جائیں، چھپ جائیں، تھامے رہے. کس کو تھامے رہے؟ کوئی نہ کوئی مضبوط چیز کو تھامے رہے. اور جماعت جب خدا نہ خواستہ کبھی شیک ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز پر، تو امیڈیٹلی وہ پلر کو پکڑتی ہے. جماعت کو کسی بھی پرابلم کا سامنا ہوتا ہے تو فوراً پلر کے پاس جاتی ہے اور وہ پلر اس کو سہارا دے. خدا نہ خواستہ پلر ہی موم کا بنا ہوا ہو تو پھر بہت مشکل ہوگا.
تو ہمیں یہ بہت احتیاط رکھنا پڑے گا. مولانا نے فرمایا پلر، لیکن پلر میں اسٹرینتھ ہونی چاہیے نا، تب وہ کسی بھی جھٹکے کو سہ سکتا ہے اور بلڈنگ کی حفاظت کر سکتا ہے. مرحوم مشنری وزیر علی محمد ڈایا کو مولانا نے تعالیٰ کا مبارک بھیجا تھا کہ انہوں نے لمبی زندگی خدمات انجام دی، وہ دنیا سے چلے گئے، مگر جس خاندان میں ایسے مرید پیدا ہوتے ہیں، مولا فرماتے ہیں وہ خاندان بھی بہت خوش قسمت ہوتی ہے کہ جس خاندان میں کوئی اچھا مشنری، کوئی دائی پیدا ہو جس نے اتنے لوگوں کی روحوں کو روشن کیا ہو، اتنے لوگوں کی راہوں کو روشن کیا ہو. مولا فرماتے ہیں کہ ایسے خاندان کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ وہ بہت خوش قسمت ہے کہ ان کے اندر ایسے روحانی بچے پیدا ہوئے. کاؤنٹ حسن علی پارو کو مولا نے جب کاؤنٹ کا لقب دیا، آپ دیکھیے مولا نے اس کے ساتھ کیا مینشن کیا ہے کہ ایک لحاظ سے دیوان کے بعد یہ وزیر یا کاؤنٹ کا ٹائٹل آتا ہے اس زمانے میں. کاؤنٹ کا ٹائٹل تو دیا مگر ساتھ ساتھ کوالیفائی بھی کر کے دیا کہ بھئی تم آلریڈی مشنری ہو اور تمہارے پاس ہائیسٹ ٹائٹل آلریڈی ہے. وہ کون سا ہے جو آپ سب کے پاس ہے؟ آنرری مشنری. کہ تمہارے پاس آلریڈی آنرری مشنری کا ٹائٹل ہے اور اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہمارے پاس نہیں ہے. اور بالکل یہی فرمان مولانا حاضر امام نے وزیر قاسم علی محمد جعفر کے بارے میں حیدرآباد میں، آئی تھنک یہ بیت الخیال کی ملاقات تھی حیدرآباد سندھ میں 13 مارچ 1989 کو، جب مولا جماعت کا فرمان فرما رہے تھے. فرمان کے دوران امام نے فرمایا کہ آئی ہیو آسکڈ مائی مشنری، اور پھر یہ جملہ مولا فرماتے کہ اگرچہ وہ میرے پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں مگر میں اس کو مشنری کہہ کے بلاتا ہوں، اور وہ کہ اس سے بڑا ٹائٹل نہیں مانگ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس آلریڈی مشنری کا ٹائٹل ہے، اس لیے میں اس کو مشنری کہہ کے بلاتا ہوں. اگرچہ وائزین ہمارے پاس وائزین کا ٹائٹل کئی اشروں سے استعمال ہو رہا ہے مگر حاضر امام اب بھی مشنری یوز کرتے ہیں کہ ویئر از مائی مشنری. 2011-2012 کی جو مولا کی ملاقاتیں ہوئیں جہاں بیت الخیال میں مولا ملاقات کے لیے آئے تو آنے کے ساتھ ہی مولا پوچھتے ہو از دا مشنری آن ڈیوٹی. اسٹل مولا اپنی جو ذاتی گفتگو ہے اور جماعت میں مولا گفتگو کرتے، اسٹل مولا where is the missionary, who is the missionary, missionary are you satisfied with the setting. تو مولا یہ ٹرم ابھی تک یوز کرتے ہیں، اور مشنری آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ مشن کا ایک کانسیپٹ لگا ہوا ہے کہ وہ اس کے سامنے ایک زندگی بھر کا ایک ذمہ داری، ایک مشن ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اوکے، ایک مثال ہم یہ لینا چاہیں گے اپنی ذات کے بارے میں کہ ہم وائزین جو ہیں وہ ہمارے مثال ڈاکٹرز کی طرح ہے، روحانی ڈاکٹر جس طرح، اور ڈاکٹرز کو مسیحا کہا جاتا ہے. مسیحا جو مردوں میں جان ڈال دے، ٹھیک ہے. بھئی بیمار جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ہم ہمیشہ یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی ہماری آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. غالب کا بھی یہی حال ہوا تھا غالباً، کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. تو ڈاکٹر کو دیکھ کر بھی ہمارے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے کہ چلو میرا آدھا کام تو اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے ڈاکٹر سے ملنے کے بعد ہی ہماری بیماری کافی کم ہو جاتی ہے. جس طرح کہ مشنری کے پاس کوئی آتا ہے، ہم سے صرف بات کر کے، دل ہلکا کر کے، جی ہلکا کر کے جاتا ہے، تب بھی آدھا سکون کے ساتھ جاتا ہے. کہ کہتے ہیں کہ اس کو رونے کے لیے کوئی کندھا مل گیا، اس کی باتیں سننے والا کوئی مل گیا. تو ہمیں ایک اچھا لسنر ہونا بہت ضروری ہے. بعض لوگوں کا علاج ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ غبار جو جمع ہوا ہے 2-3 مہینے کا، اسے اسٹیم آؤٹ کرنے دے تاکہ ان کو سکون ملے. تو اگر ہم مسیحا ہیں تو مسیحا کا کام جان ڈالنا ہے. لیکن سمجھیے کوئی ڈاکٹر مریض کو دیکھنے سے پہلے جو میڈیسن وہ دینے والا ہے اس میڈیسن کو کرٹیسائز کرتا ہے. ارے یہ کیا آج کل کی دوا میں بھوسا ڈالتے ہیں، چونا ڈالتے ہیں، یہ فارماسیوٹیکل کمپنی والے خالی پیسے بناتے ہیں، ان دواؤں میں کوئی اثر نہیں ہے، بیکار دوائیاں ہیں مریض کے سامنے. اور پھر مریض کو وہی دوا لکھ کے دیتا ہے. آپ بتائیے اس مریض کا کیا حال ہوگا؟ جو مریض کے سامنے اپنے علاج اور اپنی بیماریوں کو کرٹیسائز کرتا ہے اور پھر وہی دوا لکھ کے دیتا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ اس میڈیسن میں کیا رکھے گا؟
وائزین اگر پلرز ہے، جس طرح مولانا نے فرمایا پلرز ہیں، اور اگر یہ پلرز ہی جماعت کے سامنے، ٹیچرز کے سامنے، بچوں کے سامنے ہمارے ہی طریقے کو کرٹیسائز کرنے لگے، ہمارے ہی جماعت خانے کی چیزوں پہ پبلکلی وہ اعتراضات کرنے لگے، اور پھر ہم جماعت کو وہی کام پرسکرائب کریں، جی جماعت خانے صبح شام ریگولرلی جائیں، تو وہ اسی ڈاکٹر کی مثال ہماری ہو جائے گی کہ ہم وہ دوا پرسکرائب کر رہے ہیں جس کو پہلے ہم کرٹیسائز کر چکے ہیں۔ ہم تو، ہمارا جو شمار ہوتا ہے، وی آر دا ڈیفینڈر آف دا فیتھ، وائزن ڈیفینڈر آف دا فیتھ ہے، فیتھ کو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں۔ کسی بھی صورت میں جو چیز جب امام تک پہنچنے والی، اس سے پہلے وائزن وہ اپنے اوپر لیتا ہے کہ وہ اپنے لیول پہ ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، زمانے کے امام نے جو چیز جماعت میں دی ہوئی ہے، وہ امام کے اپروول کے ساتھ اس پہ طریقے کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ہم اس کے پلرز ہیں۔ اگر ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ہم کنونسڈ نہیں ہے، ہمارا کنوکشن نہیں ہے، تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس کو پروپیگیٹ نہ کریں، ہم یہ پیغام نہ دیں۔ ہمارے پاس ہمارا مورل جو رائٹ ہے، اخلاقی جواز ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اگر میں مولا کا پلیٹ فارم یوز کرتا ہوں مولا کے دائی کے طور پہ، جبکہ میں خود اس چیز کو، میں کنوکشن نہیں ہے مجھ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، خدا نہ خواستہ شاید میں اس کے بارے میں لوگوں کو اور کمزور کر کے چلا جاؤں، تو مجھے ایسے پلر بننے کی کوئی ضرورت نہیں جو موم کا پلر بنا ہوا ہو، کہ جماعت نے آ کے مجھے ٹیکا دیا کہ میں ہل رہا ہوں مجھے پکڑو، کہ میں تو پہلے سے ہلا ہوا ہوں، میں تو پہلے سے ہی موم کا ہوں، میں تو ہلا ہوا ہوں، میرا اپنا ٹھکانہ نہیں ہے، میں تجھے کہاں سے سنبھالوں گا؟ تو دیز آر ناٹ دا پیلرس آف دا جماعت۔ جب مولا نے پیلرز فرمایا ہے تو یاد رکھیے جماعت ہم پہ بہت زیادہ ریلائی کرتی۔ آج بھی آپ دیکھیے جو بھی ایمان کے مسائل سوالات ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ طریقہ وہ وائزن کے پاس، اور یہ وائزن کی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے اپنے جو بھی انٹرپریٹیشنس ہیں، ہمارے اپنے پوائنٹ آف ویو، اس کا ایک بہت ہی ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں جا کے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، مگر مولا کے روحانی بچوں کے سامنے، ٹیچرز، اسٹوڈنٹ، جماعت کے سامنے ہمیں ہر حال میں اس طریقے کی ایک ایک چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے نزدیک مقدس ہے۔ اور شیعہ امام اسماعیلی مسلم کے جو بنیادی عقائد ہیں اور بنیادی پریکٹسز ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی سب سے پہلے ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے اوتھ کا بھی حصہ ہوتا ہے، مکی کامر ریاض کے لیڈرشپ کے اوتھ کا حصہ ہوتا ہے، اور ہم بھی اسی ادارے کے اندر شامل ہے۔ تو کنوکشن، ہم وہ پروڈکٹ کیسے سیل کر سکیں گے جس پروڈکٹ پہ ہم خود ہی نہیں مانتے ہیں؟ وہ سیلسمین کبھی نہیں بن سکتا کہ بازار میں ایسی چیز بیچنے جا رہا ہے جس کو خود نے کبھی استعمال نہیں کیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، تو آپ کی زبان میں وہ بات آئے گی نہیں کہ وہ پروڈکٹ کبھی ہم سیل کر سکے۔ اگر کنوکشن ہے دل کے اندر، تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا کنوکشن بولے گا کہ ہاں یہ اسماعیلی مشنری یہ بات کر رہا ہے۔ ہمارے اپنی تعلیمات میں ہمارے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں کوشش کریں۔ زمانہ جس طرح آگے بڑھتا ہے، ہم دنیا کی ساری چیز، سارا نالج ایک انسان کے پاس جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کسی خاص ایریا میں اپنا اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ تاکہ کہتے ہیں کم بگیر محکم بگیر، فارسی میں کہتے ہیں کم پکڑو مگر مضبوطی سے پکڑو، جس پہ بھی ہم بولے تو یہ محسوس کیا جائے کہ اپنی ایک آتھورٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے۔ بی یور سیلف، اللہ نے ہر شخص کو انڈیویجول اور منفرد بنایا ہے۔ اللہ کاپیز نہیں بناتا ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ فوٹو کاپی نہیں بناتا ہے، ہر آدمی یونیک ہے اپنی جگہ پہ۔ اپنی یونیکنیس کی قدر کریں، کسی کی کاپی کرنے یا کسی کی ڈپلیکیشن میں جانے سے ہم اپنی انسلٹ کرتے ہیں۔ ہمیں جو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا وہ ہم نہیں بن سکے، نہ ہم کوئی اور بن سکے، تو بیچ میں ہی کہیں رہ گئے۔ تو بی یور سیلف، اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے، اینڈ یو ول سیلڈم گو رانگ، ڈونٹ کاپی ادرس۔ اپنے جو ہم خود ہیں اس پہ رہیں گے تو کبھی ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ بہت اچھا سا جملہ یہ کہا گیا ہے،
Why fit when you are born to stand out? ہر آدمی اپنی انفرادیت کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو فٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی انڈیویجولیٹی کی قدر ہے، چونکہ وہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ٹوڈے یو آر یو اینڈ دیٹ از ٹروئر دین ٹرو. آج آپ ہیں اور یہ سچ سے بڑھ کر سچ ہے. دیر از نو ون ایلائی ہو از یوور دین یو. آپ سے بڑھ کر آپ اور کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں نا. کوئی ہے؟ جب آپ سے بڑھ کر کوئی اور تو آپ نہیں ہے دنیا میں، تو جو آپ ہیں وہی آپ ہیں. تو پھر اور کون ہے جو ہم بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہماری پوری زندگی کے فلسفے کے اندر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی، کہ انسان اپنی انڈیویجولیٹی کی رسپیکٹ کرے، وہ کانفیڈنس محسوس کرے کہ میں ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے اور اسی کے اندر سب کچھ ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو پروڈکٹیوٹی اس سے ہوتی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. کوشش کریں کہ ہمارے خیالات اوریجنل ہو، ریسرچ بیسڈ ہو، بجائے کہ روٹینلی ایسا لگے کہ ہم ہمیشہ کسی اور کی باتیں اور کسی اور کے خیالات کو کنوے کرتے رہتے ہیں. اس ذمہ داری کو ہم ہلکے دل سے نہ لیں، لائٹلی نہ لیں. بھلے جیسا کہ کہا گیا سال میں 1 وائز کرے، 2 کرے، 5 کرے، مگر یہ لائف ٹائم کمٹمنٹ کی طرح ہے. میں ہمیشہ وائزین سے جب بات کرتا ہوں تو اس کی مثال ایک درخت سے دیتا ہوں، کیونکہ اس لائن میں گرو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں، ہم صرف چند ہفتوں کی یا چند سالوں کی ٹریننگ میں صرف بنیادیں فراہم کر سکتے ہیں. 3 ہفتے میں 6 ہفتے میں آپ کہیں کہ آپ کوئی الوائز پروڈیوس کر دیتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا. 2 سال 3 سال کی ٹریننگ سے ہم کوئی اچھا الوائز پروڈیوس کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ہم ان پروگرام میں صرف بیج بوتے ہیں. یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ بیج جو ہے وہ اندر اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے. تو اس میں اگر ہم نے صبر سے کام لیا ہے، استقامت سے کام لیا ہے، تو آپ دیکھیں گے گریجولی ہم تھوڑا پہلے پودا بنیں گے، تھوڑی سی خوشبو آئے گی، فلاورز آئیں گے، تھوڑے پتے بنیں گے. گریجولی آپ دیکھیں پھر ڈیکیڈز کے بعد ایک گھنے درخت کی طرح بنیں گے کہ جس کا سایہ بھی کام آ رہا ہے، جس کے پتے بھی کام آ رہے ہیں، جس کی لکڑیاں بھی کام آ رہی ہے. اور مولانا نے جیسے فرمان میں فرمایا کہ وہ درخت مر جانے کے بعد بھی کام آ رہا ہے. لیڈرشپ کے حوالے سے امام نے فرمایا تھا کہ آپ نے لیڈرز کو ایسے درخت دیکھے ہوں گے کہ درخت مر چکا ہے مگر اس کی جڑیں زمین کو پکڑی ہوئی ہے، وہ لینڈ سلائیڈ ہونے سے زمین کو روکی ہوئی ہے. درخت مر چکا ہے. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. اور آج ہم جس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے وہ دائی، وہ ہمارے پیر جن کے کلام آج ہم پڑھتے ہیں، وہ خود جسمانی طور پر ہمارے پاس حیات نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں ان کی جڑیں ہمیں آج تک پکڑی ہوئی ہیں. یہ انہی کی تعلیمات ہیں، وہی جڑیں ہیں. 600 سال 500 سال 700 سال 400 سال پرانے کلام ہیں جنہوں نے آج بھی جماعت کو پکڑ کے رکھا ہے، تھامے رکھا ہے. تو یہ ہوتا ہے کسی تعلیم کے لیے ہمارا کمٹمنٹ. امام نے فرمایا پیر صدر الدین اگر اپنے زمانے کی فکر کرتے تو اتنا کام کبھی نہیں کر سکتے. انہوں نے فیوچر کو دیکھا تھا. تو ہم بھی آج ہی سب کچھ مل جائے، اسی سال سب کچھ مل جائے، یہ پروفیشن ایسا نہیں ہے. یہ درویشوں کا کام ہے اور اسے قدرت کی جو ترقی کی رفتار ہے اس کے حوالے ہمیں کر دینا پڑتا ہے. یہ ایک بہت ہمبل سا ایک سجیشن ہے. ڈونٹ رن آفٹر ریکگنیشن اور گلیمر. گلیمر تو اس پروفیشن سے آپ بھول ہی جاؤ، کیونکہ گلیمر اس کے نیچر میں نہیں ہے. گلیمر وہاں ہوتا ہے جہاں دکھاوا بہت زیادہ ہے. کمرشلزم آپ نے فرمایا، وہ کنزیومرزم، یہ سب چیزیں ہیں جہاں پہ گلیمر ہوتا ہے. یہاں سیٹسفیکشن ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ ریکگنیشن ہے. یہ اندرونی چیز ہے. یہ کام درویشوں کا کام ہے. اس لیے کہتے ہیں ورک ان سائلنس. Work in silence. Let success make the noise. Work in silence. خاموشی میں کام کریں، آپ کی کامیابی کو شور کرنے دیں. مطلب ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز. آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کے کام بولیں گے.
میرا رپورٹ میں شاؤٹ کرتا رہوں میں نے اتنا وائز کیا, میں نے اتنی جگہ گیا, جماعت نے اتنی تعریف کی, مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے, مجھے کوئی دیکھیے یہ ورڈز بول رہے ہیں. بی کوائٹ, آپ وائز کر کے آ جائیں. اگر واقعی آپ نے کوئی کام کیا, یو ورک ول اسپیک, لیٹ دا مفتی صاحب اسپیک, لیٹ دا جماعت اسپیک. کوئی نہ کوئی ضرور, اور صرف اطراف ریکگنائز کرے تو ہی ریکگنیشن ہے, یہ تو کوئی بات نہیں. ہم سب انسان ہیں, یہاں تو بس غلطیاں کے پتلے ہیں ہم. سب سے بڑی بات, اگر ہمیں اپنے روح میں سکون ہے, اگر ہم نے اپنا کام دیانتداری سے انجام دیا ہے, تو اس کا ریوارڈ, اس کا ریکگنیشن یہ ہے کہ ہمارے دل میں سکون ہے. اگر ہم نے کسی ایک انسان کی زندگی میں تھوڑا سا فرق کر دیا ہے, تو یہ ہمارا ریکگنیشن ہے. باقی ریکگنیشن میں کچھ بھی نہیں ہے, باقی گلیمر میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے. تو لیٹ آور ورک اسپیک, رادر دین کہ ہم اس فکر میں رہے کہ بھئی رپورٹ میں میرا نام گیا کہ نہیں, تعداد وائز کے برابر ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی ہے, ڈیوریشن برابر ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا ہے. یہ سب نمبرز اینڈ فگرز ہیں. کسی نے کہا نا اسی لیے کہ بھئی کسی انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس کے مارک شیٹ پہ نہیں ہوتا ہے. کیا مارک شیٹ آر سمپلی نمبرز, مارک شیٹ صرف فگرز ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی نمبر یا پاس ہونے کے لیے نہیں پڑھو, سیکھنے کے لیے پڑھو. دونوں میں بڑا فرق ہے. دنیا میں بہت سے جو جینیس ہو گزرے ہیں, مینی آف دیم ویر فیلئرس ایٹ اسکول. ان کے مارک شیٹ کے بیسس پہ تو آپ اس کو شاید 200 روپے کی نوکری بھی نہیں دیں گے, مگر دے آر جینیس. کہ وہ کیا کہ ٹو بی یور سیلف, کہ آپ جو ہیں وہ بنے. تو کام جو ہے اس کو بولنے دیں, بجائے اس کے کہ اس کے علاوہ ہم کسی اور ایکشن کی طرف جائیں. ہم اپنی جو توانائی ہے, اپنا اسٹرینتھ ہے, اس کو اپنے علم کے ذریعے سے, علم سے بڑھ کر پاورفل چیز اور کوئی نہیں ہے, ایکشن سے بڑھ کر اچھا پریسٹ اور کوئی نہیں ہے. اگر علم ہمارے پاس موجود ہے, حکمت موجود ہے, اور اس پہ ہم خود عمل بھی کر رہے ہیں, تو مولا فرماتے ہیں آپ کا ایگزمپلری لائف ہو, مثالی زندگی جو قابل تقلید ہو, تو لوگ ہمیں دیکھ کے ہی فالو کر لیتے ہیں. باقی چیزیں آپ کو شاید کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے. جس طرح ہمیں تاریخ میں سائلنٹ دائی کے طور پہ یاد کیا گیا, آپ میرے خاموش مشنری بن جائے. مشنری ہے, بولتا کچھ نہیں ہے, مگر لوگ فالو کیے جا رہے ہیں, تو لوگ اس کے اعمال کو فالو کیے جا رہے ہیں. سیلف ریسپیکٹ ایک بہت بڑی دولت ہوتی. اس کو آپ پرائڈ اینڈ وینٹی کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. ایروگنس, پرائڈ, وینٹی, بڑائی, فخر اور عزت نفسی, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں فخر اور غرور اور پرائڈ اور وینٹی میں نہیں جانا ہے, مگر جو ذاتی عزت نفسی ہے وہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے. لیکن جس طرح سیلف اینڈ ایگو میں بڑا فرق ہوتا ہے, سیلف زیادہ ہرٹ نہیں ہوتا, ایگو بہت ہرٹ ہوتا ہے. عام طور پہ سوشل سیٹ اپ میں ہم اپنے ایگو کو لیے پھرتے ہیں. مجھے کہاں بٹھایا گیا, مجھے کس نام سے بلایا گیا, میرا ٹائٹل غلط استعمال کیا گیا, پہلے کس سے ہاتھ ملایا, پہلے کس نے مجھے ہاتھ نہیں ملایا. یہ اس سے ہمیں برا لگتا ہے. کیوں؟ وہ ایگو کو ہرٹ کرتا ہے. بس سیلف از سیلف. سیلف سوٹ پہن کے آیا ہے یا شلوار قمیض میں آیا ہے یا دھوتی کرتے میں آیا ہے, سیلف از سیلف. وہ برا محسوس نہیں کرتا کہ وہ پہلے لائن پہ بیٹھا ہے کہ آخری لائن پہ بیٹھا ہے. تو یہ ہوتا ہے سیلف. تو سیلف کی رسپیکٹ جو ہے نا وہ مینٹین کرے. باقی ایگو کا ماسک جو ہے وہ جتنا ہمارے اندر کم ہوگا ہمارے چہرے پہ, اتنا زیادہ پرسکون زندگی ہم گزار سکیں گے. یہ جب میں نے اس کی آلریڈی مثال دی درخت کی, کس کے لیے؟ صبر, استقامت کی بہت ضرورت ہے. چونکہ آپ جتنے بھی بڑے بڑے وائزین کا نام سنتے ہیں, یہ سب صدیوں, سالوں, عشروں تک زمانے کے امام کا کام کیا ہے, تب جا کر وہ اس مرحلے پر پہنچتے ہیں. ابھی ہم نے مولا کی ہدایات سنی. ایز وائزین ہمارا کام ہے کنوے دا ویژن آف دا امام. جہاں تک امام کا ویژن ہم سمجھ سکتے ہیں, فرامین کے ذریعے سے, اداروں کو ہدایت کے ذریعے سے ہم اس ویژن کو کنوے کرنے کی کوشش کریں. ایڈریس دا نیڈس آف دا جماعت. دیکھیے بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کہ جماعت کو کیا پسند ہے. ٹرائی ٹو لیڈ دا جماعت rather than
please the جماعت. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یار کوئی ایسا واقعہ بولو کہ جماعت کو مزہ آ جائے, تو ہم کو انٹرٹین کرنے جا رہے ہیں شاید جماعت کو, کہ بھئی ایسا کوئی داخلہ سناؤ کہ جماعت کو یاد رہ جائے. فائن, داخلے کی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے, مگر ہم انٹرٹینمنٹ کے پروگرام میں نہیں جا رہے ہیں, ہم سٹوری ٹیلنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اوور آل جو ہماری ذمہ داری, وی آر دیئر ٹو لیڈ دا جماعت, ناٹ ٹو پلیز دا جماعت. آج جو ہمارے فلم انڈسٹری ہے فار ایگزامپل, دے آر ناٹ ٹیچنگ اینی تھنگ ٹو دا سوسائٹی, دے آر جسٹ پلیزنگ دا سوسائٹی. The more violence they want, the more violence they give. The more vulgarity they want, the more vulgarity they get. کہ سوسائٹی کو کیا پسند آتا ہے, پسند کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے, پسند کی کوئی لمٹ نہیں ہے, مگر جو فلم میں ٹیچ کرتی ہے وہ بیچارے ڈاکیومنٹری فلم میں شمار ہوتی ہے, اس وہ ڈاکیومنٹری کیٹیگری میں. ہاں, یہ وہ بگ اسکرین کے قابل نہیں ہے, کیونکہ بگ اسکرین میں وہ چیز دکھاتے ہیں کہ جس میں سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو نہیں بلکہ نیگیٹیو کنٹریبیوشن ہوتا ہے. بہت جگہ جو کریمنل جو سائنٹسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں کرائم اور جو وائلنس ہے اس میں اضافے کا ایک براہ راست لنک جو ہے وہ موویز کے ساتھ ہے, کہ وہ وہاں سے سیکھتے ہیں اور سوسائٹی پہ اپلائی کرتے ہیں. جس میں نے درمیان میں یہ بات کی کہ ذمہ داری ہے وہ لوگ جو ماس کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں, گروپ سے بات کرتے ہیں, ہمارا پرپس ہے ٹیچ دا جماعت رادر ہیل دا جماعت. ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے تو مریض کو کیا دوا پسند ہے وہ دیکھ کے نہیں دیتا, مریض کو کس دوا کی ضرورت ہے وہ دیکھ کر دیتا. اور جماعت کی ضرورت کیا ہے, اس کے لیے ہمیں کوئی ایشو نہیں. زمانے کے امام جو فرمان فرماتے وہ جماعت کی ضرورت ہے, اگر وہ ہم کنوے کرتے ہیں تو وہ آپ ایک سنسیئر جو فزیشین ہے ان کی ہم ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جماعت کی جو نیڈ ہے اس کو ہم ایڈریس کریں. اسٹرینتھن دا فیتھ آف دا جماعت. وہ الوائز وائز کر کے بیٹھے تو جماعت محسوس کرے کہ نہیں, آیا تھا اس کے مقابلے میں زیادہ تندرست واپس جا رہا ہوں, کچھ لے کے جا رہا ہوں, تھوڑا سا نرشمنٹ ملا ہے, میرے ایمان کے درخت میں پانی پڑا ہے, کچھ کھاد پڑا ہے, کچھ چیزیں پڑی ہے, مضبوطی محسوس کر کے جائے, ڈپریسڈ ہو کے پریشان ہو کے نہ جائے. اسپریڈ انسپریشن, مولانا نے خود اپنے فرمان میں انسپریشن کو وائز کے ساتھ یوز کیا ہے, کہ ہم دعا فرماتے ہیں کہ ہمارے وائزین انسپائرڈ وائز دے جماعت میں جا کر, تو انسپریشن فیض حاصل کرے جماعت وائز سن کے, ہوپ امید کا پیغام لے کر جائے, سکون کا پیغام لے کے جائے, دلاسے کا پیغام لے کے جائے, حوصلہ لے کر جائے, کانفیڈنس لے کے جائے. یہ چیزیں ہیں جو ایک الوائز مولا کے اس پلیٹ فارم سے جماعت کو کنوے کر سکتا ہے. مولانا نے ایک مجلس میں یہ تعلیق بھیجا تھا, I send best loving blessing for all wise-in, for inspired wise to be delivered in the majalis. کیونکہ وائزن کا کام ہے, ہم عقل سے بھی بات کرتے ہیں, دل سے بھی بات کرتے ہیں, روح سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں. ظاہر کو ٹچ کرتا ہے, باطن کو ٹچ کرتا ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو اگر ہم خود ہی ظاہر میں رہتے ہیں تو وہ بات ظاہر تک جائے گی. اور آپ جانتے ہیں اگر کمیونیکیشن میں ہمارا ایک دفعہ ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے جماعت کے ساتھ, تو اکثر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ بول نہیں رہے ہوتے ہیں بلکہ جماعت آپ کو بلوا رہی ہوتی ہے, کیونکہ ان کا جو اسپریچول اورا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری اپنی اورا اگر میچ کر جاتی ہے تو ایک عجیب سا روحانی کمیونیکیشن کا ایک چینل جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور آپ کو محسوس بھی نہیں رہا ہوگا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اور اینڈ آف دا وائز آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آج واقعی کچھ اچھا پیغام گیا. جماعت بھی آپ سے کہے گی کہ نہیں کچھ آج لے کر جا رہے ہیں. تو یہ ایک روح سے روح کا کمیونیکیشن ہوتا ہے, وہ جب ایسٹیبلش ہو جائے اپنے واز میں تو ایک بہت ہی کامیاب اور ایک بہت ہی یوزفل واز ہوتا ہے جو جماعتوں تک جاتا ہے. اپنے آپ سے سوال کرے جماعت میں جانے یا کھڑے ہونے سے پہلے کہ میں جماعت کی کیا مدد کر سکتا ہوں.
بجائے اس کے کہ میں کیا واز کروں کہ اچھا رزلٹ آئے یا اچھا رپورٹ آئے یا لوگ پسند کریں یا لوگ تالیاں بجائے یا لوگ اچھا سمجھے. رادر میں کیا ہاؤ کین آئی ہیلپ. اگین آپ زندگی ہماری ڈیڈیکیٹڈ ہے نا, تو آج میں اپنے واز میں جماعت کی کیا مدد کر سکتا ہوں, میں کیا دے سکتا ہوں جن کی ان کو ضرورت ہے اور جو اس واز کے بعد جو ہے وہ ان کو یہ فائدہ حاصل ہو. یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا. اپنے اندر کی آواز, بہت دفعہ وائس کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کو ایشوز ہوتے ہیں, میٹیریل کے حوالے ایشو ہوتے ہیں. سب سے پاورفل جو آواز ہماری ہے اندر کی ہے, کہتے ہیں بلڈ آن یور اسٹرینتھ. کبھی آپ کو واز کا موقع ڈیوٹی مل جاتا ہے تو شاید اندر سے آپ کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ ٹاپک بولوں, تو یہ انسپریشن ہے. اور انسپریشن اچھے وقت میں کسی بھی وقت آپ پہ آ سکتا ہے. بعض اوقات انسپریشن ایسے وقت میں آتا ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کو نوٹ کریں, اور بائی دا ٹائم ہم فارغ ہوتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں. اب ایک چیز یاد رکھیے گا, جب آپ شاور لے رہے ہوتے ہیں, نہا رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت ہم ایک بہت ہی اچھی کیفیت میں ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ پہ تجربہ ہے کہ نہیں, بڑے اچھے خیالات اور بڑے اچھی انسپریشن آپ کو واش روم میں آتی ہے. فارغ ہوتے ہیں بہت پیار سے, شاور لے رہے ہوتے, اچھی کیفیت ہوتی ہے, اس وقت کچھ بڑے اچھے خیالات آ جاتے ہیں. اگر ہماری عادت ہو باہر نکل کے فوراً نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں اس کو آپ ایک اسکرپٹ میں چینج کر سکتے ہیں. مگر کچھ ٹاپک ہے, کچھ تھاٹ ہے, کچھ لاجک ہے جو ان ایکسپیکٹڈ وقت میں آتا ہے. کسی نے کہا نا کہ وین یو پرے بی پریپیئرڈ فار دا ان ایکسپیکٹڈ. جب دعا مانگتے ہو تو پھر جو ان ایکسپیکٹڈ ہے اس کے لیے تیار ہے نا. تم نے کیا مانگا ہے وہ کس صورت میں آ جائے تمہیں پتہ نہیں ہے. تو انسپریشن کب آ جائے, کس صورت میں آ جائے, اس کو نوٹ کرنا بہت امپورٹنٹ. اس وقت وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے, لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو اس پر دوسرے تھاٹس ہمارے آ جاتے ہیں. تو انسپریشن کو اور اس پہ بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں, اپنے اسپرٹ کا, اپنے جسم, اپنی روح کا, دونوں کا خیال رکھیں. جب ہم جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں, جماعت صرف ہماری روح کو ہی نہیں دیکھتی, جماعت ہمارے جسم کو بھی دیکھتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کوئی اچھی قیمتی چیز اگر اچھے پریزنٹیشن کے ساتھ دیا جائے تو اور اچھی بن جاتی ہے. مگر ایک بہت ہی اچھا قیمتی ہیرا اگر نیوز پیپر میں باندھ کے دے دیا جائے تو مزہ نہیں آتا. یا کم سے کم کوئی اچھا ڈبہ تو لے لیا ہوتا. میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اتنی اچھی بات امام کا مرید جماعت میں دے رہا ہے, وہ مرید بھی فزیکلی جہاں تک ہماری کوشش ہو پریزنٹیبل ہو, جو پلیزنٹ لگے جماعت کو بھی. امام اپنے پچھلے جامع میں مولا اپنے لیڈرز کو, مشنریز کو فرمایا کرتے تھے, دیکھو آپ امام کا ایمبیسیڈر ہے, تم جدھر بھی جاؤ سوٹ پہن کے جاؤ. پچھلے جامع امام کا فرمان, دیکھو جہاں بھی جاؤ سوٹ پہن کے جاؤ, تم امام کا ایمبیسیڈر ہے. یعنی اپنے وٹ کے ساتھ جاؤ. کہتے ہیں کہ آپ ایک پوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کی ایک ڈگنیٹی ہے. تو ڈگنیفائڈ پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سورس آف نالج کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا. سورس آف نالج آپ جانتے ہیں, ابھی ایک سوال پوچھا گیا کہ بھئی اگر آپ کو ایک چوائس دیا جائے تو کون سے سپر پاور کے ساتھ آپ اپنا تعلق یا کون سے سپر پاور کو آپ چوز کریں گے. تو یہ سپر پاور اس سے بڑھ کے کون سا ہے کہ ہم سپریم پاور کی بات کرتے ہیں. نالج کا سورس کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. نالج کا سورس کیا ہے؟ ہم زمانے کے امام سے نالج لیتے ہیں. تو یہ جو کنیکشن ہمارا نالج کے سورس کے ساتھ اسپریچول اور باطنی کنیکشن ہے, یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. کیونکہ ورنہ ہمارا نالج جو ہم کہتے ہیں وہ شیلو, اوپر کا کھوکھلا رہے گا. اس میں اگر ڈیپتھ لانا ہے, میننگ لانی ہے, تو ہمیں نالج کا جو سورس ہے, باطنی نالج کا سورس ہے, اور جس کو ہم اسپریچول اسٹرینتھ کہتے ہیں, روحانی مضبوطی, اندرونی مضبوطی. اصل طاقت, اصل مضبوطی وہ باہر کی مضبوطی نہیں ہے. انسان اگر اندر سے کمزور ہے تو ظاہر سے وہ کتنا بھی مضبوط اپنے آپ کو دکھائے, آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک آدمی نروس ہوتا ہے تو نروس ایک اندرونی کیفیت ہوتی ہے, مگر بندہ باہر سے کانپ رہا ہوتا ہے, حالانکہ نروسنس اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے. اگر کوئی مجرم ہوتا ہے
جرم کر چکا ہے، وہ اس کے دل میں ہے، کسی کو نہیں معلوم، مگر وہ اس کا کہتے ہیں ہم نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی. تو بھئی محبت ہے تو اندر ہے، مگر یہ سارے جو ہمارے اعضاء ہیں وہ اس کی بھی لینگویج ہے نا. ہم نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا کہ ہم نے یہاں بند کیا تو یہ یہاں سے لیک ہو گئی. تو یہ اندرونی اسٹرینتھ ہے تو نظر آئے گا، اندرونی ویکنیس ہے تو نظر آئے گا. تو اندرونی اسٹرینتھ جو ہے اس کا لنک جو ہے وہ باطن کے سورس کے ساتھ ہے، روحانیت کے سورس کے ساتھ ہے. کتنی اچھی بات کہی ہے کسی نے. مائنڈ از اے ونڈرفل تھنگ. ذہن ایک زبردست چیز ہے، جب سے پیدا ہوئے تب سے وہ کام کر رہی ہے، ذہن کام کر رہا ہے، کبھی ہمارا دماغ بند نہیں ہوتا ہے. بس صرف جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں پبلک کے سامنے تو دماغ نے کام کرنا بند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس خیال میں کہ بھئی سب چیز خود بخود ہو جائے گا، اس کے بھروسے پہ نہ رہیں. اس کے لیے پریپیئرڈنس بہت ضروری ہے. اور پریپریشن کے لیے یہ نہ سمجھے کہ بھئی اب میں ایک واز آج چوتھی دفعہ کر رہا ہوں، فار ایگزامپل 3 دفعہ میں کر چکا ہوں، تو میرا جو پریپریشن کا لیول ہے وہ پہلے واز اور چوتھے واز کے درمیان اگر وہ ڈمینش ہوتا گیا ہے، کہ پہلے واز پہ اگر میں نے 1 گھنٹہ تیاری کے لیے کمٹ کیا تھا، اسی واز کو پھر میں چوتھی واز میں جا رہا ہوں تو میں 25% پریپریشن کے ساتھ جا رہا ہوں. تو اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ میں تو بار بار کرتا رہا ہوں، تھاٹس آر گوئنگ ٹو کم آٹومیٹیکلی، بٹ دیٹ ڈز ناٹ ہیپن. وہ ہوتا نہیں ایسا، وہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے ہمارے لیے. ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا، چونکہ جب کھڑے ہوئے تو خیالات تو بند ہو جاتے ہیں نا. تو ہر دفعہ جب بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح ایک پائلٹ کتنا بھی ایکسپرٹ پائلٹ کیوں نہ ہو، ہوائی جہاز اڑانے سے پہلے بعض چیزوں کا جائزہ تو وہ لیتا ہی لیتا ہے. میں 5000 گھنٹے اڑا چکا ہوں، مجھے یہ فیول چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور مجھے فین چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے لینڈنگ گیئر چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے. میاں یہ تو ضروری ہے. اوپر جا کے پتہ چلا کہ بھئی ایندھن پورا نہیں لیا ہے، لینڈنگ گیئر کام نہیں کر رہے ہیں، ایک انجن بند پڑا ہوا ہے. تو ہم فلائی کرنے سے پہلے یہ ساری تیاریاں، جو پریپیئرڈنیس از ویری امپورٹنٹ، کہ بھلے ہم فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں، اس میں کمپلیسنسی جس سے آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں اتنا کر چکا، اب کہتے کوئی الوائز پریپریشن کر رہا تھا مذاقاً، کسی نے کہا اس کو جا کے الوائز کیا کر رہے کہ واز پریپیئر کر رہا ہوں. وہ ابھی تک وائز پریپیئر کر رہے ہو، سینئر کب بنو گے؟ ابھی تک وائس پریپیئر کرتے ہو تم، تو سینئر کب بنو گے؟ یعنی اگر تم سینئر ہو گئے ہو تو اس کی شان یہ ہے کہ تمہیں بغیر پریپریشن کا جانا چاہیے. تو آپ سمجھ سکتے وہ کتنا ڈیزاسٹرس ہوگا. تو وہ ایگو ہوتا ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ میں سینئر ہو گیا ہوں، اب بھی میں پریپیئر کروں. تو جتنا سینئر ہوتا ہے، جتنا بڑا نام ہوتا ہے، اتنا زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے. جماعت لوگ اتنا زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جتنا زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے اس ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اتنا پریپریشن ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کو ساتھ میں رکھنا چاہیے کہ یا مولا تیری جماعت ہے، تیرے کام میں کھڑا ہوں، تیرے بغیر تو یہ ہونے والا نہیں ہے. When God is on your side, nothing is impossible. خدا ہمارے ساتھ ہے تو کوئی بھی چیز ہمارے واسطے ناممکن نہیں ہے. تو پریپیئرڈنیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مائنڈ کبھی کبھی ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے. میں بس چند منٹ آپ کی لے کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ ظاہر کو ٹچ کرتا ہے. میں پہلے یہ بھی بات میں عرض کر گیا، جو ہمارے پاس ہے نہیں وہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے ہیں. ایک آدمی میں خود میں صبر نہیں ہے، وہ کسی اور کو صبر دے نہیں سکتا. وہ خدا سے صبر کی دعا مانگتا ہے تو بھی جلدی میں مانگتا ہے. گاڈ گیو می پیشنس بٹ بی ہری. تو جس کے پاس صبر ہے نہیں، جس کے پاس اخلاق ہے نہیں، فور جو چیز ہمارے پاس ہے نہیں، جس چیز کی کنوکشن نہیں ہے وہ چیز جائے گی نہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بات کہاں سے جا رہی ہے
اور ہم کیا لے کے جا رہے ہیں. تو فوکس جہاں تک ممکن ہو جماعت کے اٹینشن اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کوئی ایک پیغام لے کر جائیں, کوئی ایک ٹاپک لے کر جائیں, اس پہ فوکس کریں تاکہ ہمارا جو میسج ہے وہ بہت فوکسڈ میسج ہو, وہی پیغام دے کہ جس چیز پہ ہم بلیو کرتے ہیں. کہ آج میں جماعت میں کھڑے ہوں تو میں کیا جماعت کو دے سکتا ہوں کہ جو ان کو معلوم نہیں ہے, جو میرے بولنے کی بات ان کو پتہ چلے گا اور جن پر وہ عمل کر سکیں گے. جماعت ذاتی طور پر ہم سے اپروچ کرتے ہیں. یہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کی گوش گزار کر کے اپنی جگہ لوں گا. آخری سلائیڈ ہے آپ کے لیے. بہت دفعہ ہم ایسے کی ایشوز جماعت میں ریز کرتے ہیں کہ جس میں جماعت میں کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا دوسرے اسکالرس کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر لینا اور ایک کنسنسس آف اوپینین ڈیولپ کرنا ضروری ہے. ایسے ایشوز جس میں ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس ہو سکتے ہیں اور جس میں ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز آلریڈی جماعت کے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے, اس میں اگر میں کھڑے ہو کر ان میں سے کسی ایک انٹرپریٹیشن کو فائنل کر کے ججمنٹ دے کے جماعت کو سنا کر بیٹھ گیا تو باقی انٹرپریٹیشن کے لیے سوالات چھوڑ کے آئے میں نے. تو کی ایشوز جو بھی ہے, ہم طریقہ بورڈ میں بھی ہمیشہ یہ میسج دیتے رہیں کہ ان کو جماعتوں میں لے جانے سے پہلے آپس میں ایک یونیفارمٹی آف اپروچ کا ڈیولپ ہونا ضروری. جو الوائز جب جماعت میں کھڑا ہوتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہ دیکھو میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے دوسرے وائزن اس سے اتفاق نہ کرے. وی آر ناٹ سپوز ٹو سے دیٹ ان دا جماعت کہ بھئی میں کوئی انڈیویجول, میں اداروں کو ریپرزینٹ کر کے آ رہا ہوں, میں طریقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, مجھے وہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ دوسرے الوائز میرے سے اتفاق کرے کہ نہ کریں. تو میں اس چیز کو اس پلیٹ فارم پہ ریز ہی کیوں کرتا ہوں. تو میں ایسی زبان ڈیولپ کروں کہ جو وہ انکلوسیو ہو سارے انٹرپریٹیشنز کو, بجائے کہ میں کسی ایک انٹرپریٹیشن پہ کوئی ججمنٹ دے کے چلا جاؤں. کمپیشن, جو بھی بات ہم جماعت سے کرتے ہیں, جو بھی کوئی فیصلہ بھی ہم سناتے ہیں, یاد رکھیے اس میں شفقت ہونا چاہیے, اس میں ہمدردی ہونی چاہیے. ہمیشہ جماعت کو سامنے رکھیں کہ کون سی چیز ان کو سکون, راحت اور آرام دینے والی. امپیتھی ابھی ہم نے سنا, اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھیں. کوئی فیملی آتی ہے, ڈسٹریس آتی ہے, بھئی ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, گھر میں کوئی اور مسئلہ ہے, اور میں اس کو ریڈیکیول کر کے نہیں, کچھ نہیں, ہم ایسی چیزوں میں نہیں مانتے, آپ چلے جائیں یہاں سے. آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھیں. خدا نہ خواستہ میرے ساتھ اگر یہ ہوا ہوتا, میں مشنری کے پاس جاتا تو میں مشنری سے کیا توقع رکھتا کہ میں کم سے کم کچھ دلاسا یہاں سے لے کے جاؤں. تو امپیتھی ہونا بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سامنے والے کی پوزیشن پہ رکھیں. کہتے ہیں سامنے والے کے جوتے میں اپنے پیر ڈالے تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے. جماعت کو ہو سکے اتنا انسپائر کریں, کنسولنگ, دلاسا, ججمنٹل ہونے کی بجائے جو ہے وہ دلاسا دینا اور لوگوں کو سکون ملے ایسی بات کرنا ضروری ہے. کریج, ہوپ, آپٹیمزم, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, واز سے بیٹھ کر ایک کنفیوزڈ جماعت کو چھوڑ کے نہ جائیں کہ بھئی الوائز صاحب اٹھے تھے ایک چند سوالات کا جواب دینے, مگر زیادہ سوالات چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو آئے تھے عشق بن کے, اشک بن چلے ہو, خود ہی بنا رہے تھے خود ہی مٹا رہے ہو. کہ تم آئے تھے تو عشق بن کے, آنسو بن کے جا رہے ہو. تو ایسا ہم نہ کریں. ہم اگر کسی امید کے ساتھ جاتے ہیں, جس میں نے پہلے جملے میں کہا کہ کنسنسس ڈیولپ ہو, ہم اپنے وائس کے بعد بھی جو جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بھی ہم پہلے سے ویژولائز کریں کہ میرے یہ کہنے کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا. یہ ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. اور کافی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور کریں گے, مگر اب میرا وقت اس وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا, یا آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ایک الوائز دوسرے وائز ان کو لیکچر دے رہا ہے یا ہم کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں. ہم ساتھ مل کر ان ہاؤس اپنی فیملی کے اندر اپنی ہی باتیں کر رہے ہیں, اپنی ہی ذات پہ ہنس رہے ہیں,
اپنی ہی ذات پہ رو رہے ہیں. تو یہ ہم نے آج اپنے گھر کے اندر بات کی ہے، اور ہم دیکھیں کس طرح ہم سب آپس میں مل کر اس کام کو، جیسا کہ مولا چاہتے ہیں، بیسٹ پریکٹس کے طور پہ جماعت میں پیش کر سکے اور بہتر سے بہتر نتائج جماعت میں لا سکے. بہت بہت شکریہ.